دین اپنے معاملے میں بڑا اثر رکھتا ہے. یہ دین کبھی پرانا نہیں ہوتا. دین ہر دور کے تقاضے کے عین مطابق ہے. سوچنے کی بات ہے کہ آج لوگ دین سے دور کیوں ہیں؟ لوگ دین سے دور کیوں ہو گئے؟ وہ دین سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ تو جواب میں دیتا ہوں. اس لیے کہ ہم لوگوں نے دین کو کاروبار بنایا ہوا ہے. ہم دین دے ہی نہیں ہے. ہم تو کاروبار کر رہے ہیں، دین تو نہیں دے. تو جب دین دے ہی نہیں ہے تو لے گا کوئی کیسے؟ دوستو، جب مشن معاش بن جائے، مقصد کاروبار روزی بن جائے، تو پھر خوبصورت نتیجے پیدا نہیں ہوتے. جب نتیجے پیدا نہیں ہوتے تو یہ اس جنس کا قصور نہیں ہے جو ہم دے رہے ہیں، بلکہ دینے والے کا قصور ہے کہ اس نے اس کو ملوث کر دیا، اس نے اس جنس کو آلودہ کر دیا. تو ہمیں اس کو خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانا ہوگا. حضرات محترم، ڈاکٹر اگر اپنی زندگی کو کمرشل کر لے اور وہ جذبہ نہ رکھے تو پھر بھی اس کا کام چل جاتا ہے. اسی طرح اگر ٹیچر دنیا کو مقدم کر لے، آگے کر لے، پھر بھی علم کا کچھ انتقال ہو جاتا ہے. لیکن اگر روحانیات میں یہ چیز آ جائے، اگر دین میں یہ چیز آ جائے، پھر کچھ نہیں بچتا. اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو بے لوث ہو کر بے غرض رکھیں، اور ایسے اشخاص جن کی وجہ سے مجالس آلودہ ہوتی ہیں ان کو نہ بلائیں. لیکن اگر ہم کسی کو اس لیے بلائیں کہ وہ شخص بڑا پاپولر ہے، اس کو بلانے سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چکر میں نہ پڑیں اور محافل کا جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ ضائع نہ کریں. تھوڑے لوگ بلائیں. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا کس نے پڑھا ہے، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ دل سے کس نے پڑھا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، اسحد بلال عند اللہ اشہد. بلال کی اشہد بھی اللہ کے ہاں اشہد ہی ہے. اللہ کے ہاں دل دیکھا جاتا ہے، وہ چہرے کا دل نہیں دیکھتا. دیکھتا ہے تو بندے کا دل دیکھتا ہے. تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. تو تبلیغ مسائی بے لوث ہوئی. اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پر گواہ تھی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات کہلوائی گئی کہ اے محبوب، آپ فرما دیں کہ اے لوگوں، میں تم سے تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانگتا. تمہارے تک جو پیغام پہنچایا ہے، تمہیں جو دین دیا ہے، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. اللہ نے فرمایا الا المودۃ فی القربى. ہاں، ایک چیز کا تم سے مطالبہ ہے، جو میرے اہل قرابت ہیں، تم نے ان سے مودت کرنی ہے، تم نے ان سے محبت کرنی ہے. قربا کا ایک معنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریبی جو لوگ ہیں وہ ہیں. یعنی اے لوگوں، میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، لیکن میرے قربا سے تم نے پیار کرنا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگا گیا تھا تو قرابت داری کی محبت بھی نہ مانگی جاتی، کہیں یہ صلے کی صورت نہ بن جائے. تو اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ کہا قربا کی محبت اس لیے مانگی کہ یہ قربا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ امت کی ضرورت ہے. اگر وہ میرے قریبیوں سے جڑ جائیں گے تو ان کے اپنے ایمان کی حفاظت ہوگی.